لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک بہت ہی پیارا دین عطا فرمایا اور دین کی ہی عبادت کی جاتی ہے، دین کی ہی پوجا پاٹ کی جاتی ہے. لیکن کچھ مخصوص طریقے کے طور پر، اور اسی کو قرآن نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ نے ہم سب کو بتلا دیا کہ اے جناتوں، اے انسانوں، میں نے تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. معرف القرآن میں مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک جملہ لکھا ہے کہ لیعبدون سے پہلے لیعرفون ہے. اللہ کی ذات کو پہچانو کہ تم کو کس نے پیدا کیا اور کس کی پوجا پاٹ کرنے جا رہے ہو، کس کی عبادت کرنے جا رہے ہو. اس اللہ کو پہچانو گے تو عبادت میں لذت و حلاوت محسوس ہوگا اور عبادت میں مزہ آئے گا اور آپ کی عبادت مکمل دین بن جائے گا. لیکن آج ہم نے اللہ کی ذات کو پہچانا نہیں کہ وہ اللہ ایک ہے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے فَفِي كُلِّ شَيْءٍ آيَةٌ وَاحِدٌ، کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر اٹھاؤ، چاہے کیا اٹھاؤ، کس سے بنا، کہاں سے آیا، اخیر میں آپ کو اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ نے بنایا. ہر چیز میں اللہ کی نشانی اور اللہ کی وحدانیت موجود ہے. اور اسی کو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. سارے گناہ کر جاؤ ہم معاف کر لیں گے، شرک و کفر کو معاف نہیں فرمائیں گے. اور شرک اور کفر نہ کرنا، اسی کا نام وحدانیت ہے، اسی کا نام یکتانیت ہے. اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے. تو گویا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دین عطا فرما کر ایک نعمت دی ہے. اور جب نبیوں سے یوں کہا گیا کہ نعمتوں کے اوپر شکر بجا لاؤ، تو میں اور آپ کس کے دین؟ قرآن کہہ رہا ہے وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے موسیٰ ہم آپ کو جو احکام دے رہے ہیں وہ احکام امت میں پہنچائیں. تو نبیوں سے نعمت کے اوپر شکر کو مطلوب کیا گیا، طلب کیا گیا. اور جب شکر بجا لاتا ہے آدمی اور بندہ اور انسان تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اور اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ آئے دن ہم اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی دنیا کے کونوں کونوں کے اندر دین پھیل گیا ہے، پھیلا ہے، صورت پھیلی، حقیقت نہیں. دنیا کے اندر جتنی چیزیں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں ان کی دو شکلیں ہوتی ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک صورت ہوتی ہے. ایک آرٹیفیشل ہوتا ہے، ایک نیچرل ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھروں کے اندر ٹیبلوں پر شوکیس میں کچھ فروٹس ہوتے ہیں، ایپل، بنانا، گریپس وغیرہ. تو وہ ایپل دکھنے میں ایپل ہے، وہ پلاسٹک کا ہے، اس کے اندر خوشبو نہیں ہے، وہ بھوک کو مٹا نہیں سکتا ہے، وہ آرٹیفیشل. حقیقت کچھ اور ہے. اسی طریقے سے جب اس مسجد کو بنایا گیا تو اس کا ایک خاکہ پہلے کاغذ کے اوپر تیار ہوا، اس کو آرٹیفیشل کہا جاتا ہے. اس کے اندر آپ گھس کر نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ آپ کو گرمی سے، سردی سے، بارش سے بچا نہیں سکتا. ایک حقیقت ہے. تو قرآن کریم جو وعدہ کر رہا ہے اور مجھے اور آپ کو بار بار جھنجھوڑ رہا ہے وہ حقیقت ایمان مطلوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ. ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. جب ہم کسی زو میں جاتے ہیں، پرانی سنگرہالیہ میں جاتے ہیں، تو اس سے پہلے کچھ اسٹیچو ہوتے ہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، وہ لائن ہوتا ہے، وہ شیر ہوتا ہے، اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں. آرٹیفیشل ہے، حقیقت نہیں ہے، وہ صورت ہے. حقیقت حالانکہ وہ کہیں دور ہوتا ہے لیکن ہم اپنے بچے کو سنبھالتے ہیں، حقیقت ہے. تو دوستو اللہ کو جو ایمان مطلوب ہے وہ حقیقی ایمان مطلوب ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ صورت ہے. اسی لیے آپ پورے قرآن کو اٹھائیے. ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب پورے قرآن کو اٹھائیں گے، الحمد سے لے کر والناس تک پورا کلمہ قرآن میں موجود، ایک ساتھ نہیں. احادیث میں بھی پورا کلمہ آپ کو ایک ساتھ نہیں ملے گا. قرآن میں ہے لا الہ الا اللہ، دوسری جگہ کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء. لیکن عہد نبوی سے لے کر آج تک لوگوں نے کلمہ جب لوگ ایمان لائے اسی کو پڑھا. یہ ایک علمی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ اشکال کریں گے مولانا جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے تو کیوں پڑھواتے ہیں اس کو؟ یہ تعامل ہے، اور شریعت میں تعامل ایک دلیل ہے، اس کو حجت مانا گیا، اس کو حجت مانا گیا. جس طریقے سے تراویح کی 20 رکعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ ہے، محضر الصحابہ ہے، بڑے بڑے صحابہ ہے، اور اعلان کر دیا کہ 20 رکعت ہو. اور حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ آپ دونوں پڑھائیں گے. اب چلا رہا ہے، اور قربان چاہیے ائمہ اربعہ کے یہاں ہر مسئلے میں آپ کو اختلاف ملے گا. جب تراویح کا مسئلہ آئے گا تو چاروں متفق ہیں 20 رکعت تراویح.
تو تعامل، لوگوں کا عمل کرنا نسلن در نسلن، یہ بھی شریعت میں ایک حجت ہے. ورنہ حدیث میں آپ دیکھ لیجئے جہاں آیا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ تفلحون، پورا کلمہ نہیں آیا، لیکن اس کو تعلیم کی بنا پر حجت مانا گیا، دلیل مانی گئی. تو میرے پیاروں، کہنے کا منشا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ حقیقت والا ایمان. یہ آپ کو دو چار کس سے بتلاتا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ والوں نے پکڑ لیا اور قید کر لیا ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا، حدیث میں ہے کہ اس وقت حرم والوں کے محترم مہینے چل رہے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ وغیرہ، تو 3 مہینے تک کچھ نہیں کیا. بعد میں جس عورت کے گھر کے اندر ان کو قید کیا گیا تھا، وہ بعد میں وہ عورت ایمان لے آئی، جس کا نامی اس میں گرامی حضرت فاطمہ تھا. صحابہ کے پاس کیسا ایمان تھا. اب حضرت خبیب اس کوٹھڑی کے اندر بیٹھ کر گریپس اور دراکش کھا رہے، انگور کھا رہے ہیں. حالانکہ وہ ہر انگور کو دیکھ سکتا ہے، کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا. کچھ وقت مکہ کے کافر آتے اور دروازہ کھولتے اور ان کے سامنے بیٹھتے. جیسے آج کل بھی ہمارے جیلوں میں ٹارچر کا یہ طریقہ ہے، آنکھوں میں آنکھ ملا کر بیٹھتے افسران. کچھ نہیں کہ بولتے نہیں ہے، بس آنکھوں سے آنکھ ملاتے ہیں. یہ ساری چیزیں دوستوں ہماری شریعت میں موجود ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں لاتے، ان کو جانے پڑتا ہے اوپر اور وہیں سے وہ چپ کر کے لاتے. اب ایک موقع پر حضرت خبیب وہ انگور کھا رہے ہیں. حضرت فاطمہ نے دیکھا، کہا کوئی ان کے پاس آتا نہیں ہے، کوئی جانے والا نہیں ہے. کہا خبیب کہاں سے کھاتے ہو؟ فرمایا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے. بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت مریم جب ایک کمرے میں کے اندر تھی تو اس وقت پھل آئے تھے. تو حضرت زکریا نے سوال کیا یہ کہاں سے آئے؟ قالت انا لك هذا قالت هو من عند الله، یہ میرے اللہ کی طرف سے. انہوں نے پوچھا انا لك هذا، انہوں نے کہا هو من عند الله. میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، حرم محترم کے جب مہینے پورے ہوئے، اب حضرت صہیب کو مکہ کے کافر سزا دے رہے ہیں، پھانسی کی، اس لیے کہ بدر کا بدلہ لے رہے ہیں، بدر کا بدلہ لے رہے ہیں. اب حضرت صہیب کو کہتے ہیں، جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ صہیب آپ کو چھوڑ دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے اپنی جگہ پر. فرمایا مجھے گوارا ہے کہ میرے نبی کو ایک کانڈا بھی چھوڑ. یہ حقیقت ایمان ہے. کیا آپ کی کوئی تمنا؟ فرمایا 2 رکعت نماز پڑھو. اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ تبسم فرمایا، ہنسے. لو ہے ہمارے پاس یہ ایمان. کوئی ہمیں ڈنڈا لے کر پیٹنے کھڑا ہو اور ہمیں یقین ہو کہ میری موت واقعی ہے، اس حد تک مجھے اور آپ کو جانا ہے اور اس کی محنت ہے، اس حد تک پہنچنا ہے. حضرت صہیب فرماتے کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد للکارا کہ مجھے نماز پڑھنے کی اور خواہش تھی، لیکن تم یوں سمجھو اور یہ جانو گے کہ مجھے موت سے اور پھانسی کے باجڑے سے ڈر ہے، اس لیے میں تیار ہوں. یہ ہے حقیقت ایمان. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا. کہا یہ ہماری کنٹری کا اور یہ ہمارے گاؤں کا اور یہ ہمارے محلے کا اور یہ ہمارے قریے کا مال ہے، ہماری کنٹری کا مال تم نہیں لے جا سکتے ہو. فرمایا لو مبارکباد. حالانکہ صہیب مالداروں میں گنے جاتے ہیں. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بیان کیا.
کہ اللہ کے حبیب معلوم دولت لے کر ثروت لے کر آ رہا تھا، مکہ کے کافروں نے پکڑ لیا اور چھوڑ کے آیا، فرمایا سستا سودا کیا ہے، کیا فرمایا؟ سستا سودا کیا ہے۔ اور ہجرت کی تعریف ہی یہی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ ہماری جماعت آتی ہے کہتی ہے ہجرت اور نصرت سے کام بنے گا، وہ ہجرت کر کے آئے، اپنے ایمان کو بنانے کے لیے بچانے کے لیے آئے، پورا گھر بار لے کر نہیں آئے، سارا چھوڑ کر کے آئے۔ تو فرمایا صہیب سستا سودا کیا ہے، دولت بعد میں مل جائے گی، ایمان بعد میں نہیں ملے گا۔ یہ حقیقت ایمان، یہ حقیقت ایمان۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں، گنجان باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کھجور کے درخت تھے، اور انہوں نے انگور کی بیلوں کو چڑھایا ہوا تھا اس کے اوپر، اتنا گنجان تھا، بہترین مکان تھا، پانی کی نالی تھی، اور ایک پرندہ گھس گیا، اب فڑفڑاتا ہے، نکلنے کو جگہ نہیں، اور حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آنے لگا۔ سارا ماجرا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے بیان کیا، حقیقت ایمان تھا، فرمایا صدقت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک صاحبزادہ، ان کا ایک بچہ کنکری سے کھیلتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اس سے نہیں کھیلا کرتے، اس سے کوئی شکار نہیں ہوتا ہے، اور یہ چیز آنکھوں کو نقصان دے گی اگر لگ جائے گا۔ تو فرمایا کہ ابا اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں کھیلتا ہوں، مجھے کھیلنے دو نا۔ زندگی بھر قسم کھا کہ میں تیرے سامنے نبی کی حدیث کو بیان کرتا ہوں اور تو اس سے انکار کرتا ہے۔ یہ حقیقت ایمان، یہ حقیقت ایمان۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں پہنچے، اور ان کے لشکر میں علماء نے لکھا ہے ایک عیسائی تھا، مسلمان بن کر آیا، مسلمان بن کر آیا، سامنے لاکھ کا مجمع ہے، واقعی کیا کہتا ہے ہم اتنے تھوڑے آدمی کیا کریں گے؟ حضرت خالد نے فرمایا اس کو چپ ہو جا، میں تو ان کو دعوت دیتا ہوں کہ جتنے تم ہو اس سے اور اتنے اور لے کر کے آ جاؤ۔ حقیقت ایمان، اس لیے کہ ان کی نظریں اسباب پر نہیں جاتی، اسباب سے کوئی چیز اوپر ہے وہاں ان کی نظریں جاتی، اور وہ ہے حقیقت ایمان۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم مت کرو، پریشان مت ہوئیے، تم ہی سربلند ہو اگر تمہارے پاس حقیقت والا ایمان۔ اب تاریخ کو پڑھیے اور تاریخ کو اٹھائیے، جہاں جہاں مسلمان پسپا ہوئے، جہاں جہاں مسلمانوں نے شکست کھائی، ان کے پاس صورت ایمان ہوتا۔ اہل ترکی کا واقعات کو پڑھیے، چنگیز خان نے مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹ کاٹ کر مینار بنائے تھے، تاریخ کو پڑھیے۔ آدمی کے پاس حقیقت ایمان ہوتا ہے، اس کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر اسی ایمان کو بنانے کے لیے، اسی ایمان کو پیدا کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے چلے ہجرت کر کے، مکہ والوں نے کہا ابو سلمہ آپ جا سکتے ہو، یہ تو ہماری لڑکی ہے، آپ نہیں لے جا سکتے۔ فرمایا ٹھیک ہے، بیوی سے کہہ دیا تم رہو یہاں، حالات استوار ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے، زندگی مقدر کی رہے گی تو میل ملاپ ہو جائے گا۔ ابو سلمہ نے بیوی کو چھوڑا لیکن نبی کی محبت کو نہیں چھوڑا، ہجرت فرما۔
آج ہمارے پاس کیا ایمان ہے؟ وہ ایمان مجھے اور آپ کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا سکتا، وہ ایمان مجھے اور آپ کو حرام لقموں سے نہیں بچا سکتا ہے۔ ہم نے زمینوں کو دبایا ہوا ہے، ہم نے ناجائز قبضے کیے ہوئے ہیں، ہماری مجلسیں غیبت سے بھرپور ہیں، کون کون سے گنا گنا، اور ہم ایمان کا دعوے دار، کیسے کیسے قربانیاں دی صحابہ نے۔ ہاں، ہمارے گھروں سے ہماری بچیوں کی، ہماری بیویوں کی فیشنیں ہم سے جدا نہیں ہوتی، اور وہاں بیوی کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ حضرت مسلمان فرمایا نبی کی محبت میں تجھے الگ کر سکتے، اسی لیے قرآن کو کہنا پڑا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور قرآن اٹل کتاب ہے، سچی کتاب ہے۔ اگر انشاءاللہ ہم سب تہیہ کرے اور پوری امت تہیہ کرے اور حقیقت والا ایمان آ جائے تو قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ کا وعدہ ہے اے ایمان والو، عمل صالح، ہم زمین کا بادشاہ بنا دیں گے، بادشاہ، سرپنچ نہیں، سیاسی مجلسوں کے پروپیگنڈا نہیں، سیاسی لیڈران نہیں، بادشاہ بنائیں گے۔ كما استخلف الذين من قبلهم خلفاء راشدین، اور دوسرے بادشاہوں کی طرف اشارہ ہے۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ خوف کو امن میں تبدیل کریں گے، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ ہندوستان کو اٹھاؤ، پاکستان کو اٹھاؤ، کسی بھی ملک کو اٹھاؤ، مسلمان پریشان ہے، کیا وجہ ہے؟ سب کچھ چھوڑ دیا، ہر اعمال میں جان نہیں ہے، صورتیں، اور ہمارا یہ مجمع چنندہ مجمع ہے، ٹاپ لیول کا مجمع ہے۔ کتنے اللہ کے نزدیک صبح کو آہوزاری کرتے ہیں، امت کے لیے روتے ہیں۔ آج ہمیں اپنے اہل و عیال کے لیے رونے کی فرصت نہیں ہے، اور کل سے ان سے امیدیں لگا کے بیٹھیں گے کہ ہم قبر میں پہنچ جائیں تو مثال ثواب کرنا۔ صحابہ کی تاریخ پڑھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صبح میں جب یہی نقل و حرکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکتے تھے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور رات کو اپنے اللہ کی طرف راغب ہوتے تھے۔ رغبت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی طرف دل کا میلان ہونا، کھینچا جانا۔ ہمارے دل کہاں جاتے ہیں؟ مادی چیزوں کی طرف ہمارے دل جاتے ہیں، مال ہو، اسباب ہو، جوانی ہو، اور ان چیزوں کی طرف علماء نے لکھا ہے، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اگر تمہارے دل گئے تو یہ اسراف ہے، اسراف۔ اور قرآن نے اعلان کیا ہے ان المبذرین کانوا اخوانا الشیاطین، الشیطان، کہ اسراف کرنے والا شیطان کا باعث۔ سورہ منافقین کی تفسیر اگر آپ پڑھو گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہر آدمی اپنے دل کے اندر یوں کہے گا کہ مدینہ کا منافق مجھ سے تو اچھا تھا، ان کے پاس صورتیں تھیں، مدینہ کے منافقوں کے پاس صورتیں تھیں۔ اٹھائیسویں بارے میں سورہ منافقون ہے، اس کی آیت ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، وہ بات کرتے تھے
ایسی بات کرتے تھے کہ آپ سنتے ہی رہو. اللہ کے حبیب کو خاطب ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. اور بیٹھتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے گویا کہ کھڑا ہے, بالکل حرکت نہیں کرتے تھے, گردن جھکا کر سنتے تھے بات کو. يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ. ذرا سی حالت آتی دل ملا جاتے. حالات تو آئیں گے اور حالات پر جمنا اسی کا نام قربانی. حالات آئیں گے. اللہ نے پھر فرمایا هُمُ الْعَدُوُّ, اے نبی جی هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ. یہی تمہارے دشمن ہے, ان سے بچنا ہے. یہی تمہارے دشمن ہے, ان سے بچنا ہے. کیا کیا تکلیف دی ہے میرے آقا کو. احد کے موقع پر گئے ہیں, مجھے ایک ساتھی نے بتایا وہاں کے عربی دان تھے اور مجھے کچھ ٹوٹی پھوٹی بولنا آتا ہے, تو کہا مولانا وہ کسی کا نام لیا, شاید غالباً ابو سفیان کا ہے, کسی اور کا نام لیا, یہی سے واپس ہوئے تھے. کہ اللہ کے حبیب کو کہا تھا ہم تو نہیں آتے, اب واپس ہو جائیے. وہاں آج بھی پتھر کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے, کیا یہی سے واپس ہوئی. اب تو احد اور مدینہ سارا مل چکا ہے. کہ میرے نبی کو کیا تکلیف ہوئی ہوئی. ایک تو ہے تھوڑے آدمی اور اس میں بھی یہ منافقت کر رہے ہیں. ایک عجیب بات مجھے یاد ہے. آدمی جس جگہ پر جنت کا تذکرہ کر کے جنت مانگتا ہے تو جنت کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ فلانا بندہ تیرا جنت کا مطلوب ہے. اللہ فرماتے ان کو دے دے. جو کوئی بندہ دنیا کے کسی کونے کے اوپر جا کر جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم والا فرشتہ باری تعالیٰ کے پاس جاتا ہے کہ فلانا بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں. اور ایک عجیب چیز کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بھی ایک فرشتہ ہے. جب کوئی بندہ کسی بھی جگہ کسی بھی سرزمین کے اوپر درود پڑھتا ہے تو وہ نام لے کر پہنچاتا ہے کہ سرکار اس نے آپ کا درود آپ پر پہنچایا ہے. یعنی نبی کی کیا کیا قربانیاں ہیں دوستوں, اور کس کس احوال سے ہم تو اپنے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں اور ہماری جماعتوں کی کارگزاری جب سنتے ہیں تو اش اش کرنے لگتے ہیں کہ کیسے قربانی دی, صحابہ نے کیسی دی ہوگی. ان کی قربانی تو یوں سمجھو تو کچھ درجے میں صورتن ہے, حقیقتاً نہیں ہے. صحابہ نے قربانیاں بھی حقیقت میں دی. ہاں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابیات کا خاکہ لے کے بیٹھو گے نا, عقل حیران ہو جائے گی کہ ان صحابی کی یہاں شادی ہوئی, اس صحابیات کی یہاں شادی ہوئی, ان کو یہاں شہید کر دیا گیا, انہوں نے یہاں عدت گزاری اور ان کی شادی یہاں ہوئی. کیا سلسلہ تھا, کیا سلسلہ تھا, کیسی سادگی تھی. اور یہی طریقہ آپ کو اس کام کے بانی وبانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے. شاید آپ لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں, سب سے پہلی شادی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ زکریا کی, وہ دونوں بہنیں تھیں. اب ذرا سننا اس کو. جب حضرت شیخ زکریا کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا تو شادی حضرت شیخ کی مولانا الیاس صاحب کی لڑکی کے ساتھ ہو گئی. تصور تو کرو, آپ بیوی پڑھو, ایمان تازہ ہو جائے گا. حضرت شیخ جب علی گڑھ پہنچے ہیں اپنی آنکھ کا آپریشن کرانے کے لیے
اور 6 یا 7 جلدوں میں جب عابدی لکھی گئی ہے، اللہ اکبر، صحابہ کا پورا منظر یاد ہو جاتا ہے. کچا گھر کچا گھر کچا گھر کر کے جو عابدی بنائی گئی ہے، اور کیا حالات آئے، حالات نہیں آئے، حالات آئے. 1315 میں پیدا ہوئے ہیں، 33 میں مذاہب میں پڑھانے بیٹھ گئے، 35 میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے. اور اس زمانے میں اس وقت حضرت کی تنخواہ صرف 10 روپے یا 14 روپے تھی. والد صاحب 8000 کا قرضہ چھوڑ کے گئے. 8000 آج کے 8 کروڑ سے زیادہ بنے. اللہ والوں کے قصے پڑھنے سے، ان کی باتوں کو سننے سے، جہاں قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن کریم کی تلاوت کرو گے آپ کا ایمان بڑھے گا. اور ایمان میں ایک طرف کی رغبت جو میں نے آپ کو بتایا، کھینچا پن، میلان، تو اللہ عالم کی باتوں کو سننے سے، اللہ عالم کی باتوں کو پڑھنے سے تجدید ایمان ہوتا ہے. تو خیر، میں آپ کو بات کر رہا تھا ایمان. مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے من ایمان من اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. ہر ایک چیز پر سوال ہوئے اور اس کے علماء محدثین نے جوابات نقل کیے. شارٹ تعریف میں آپ کو بتلا، ایمان کس کو کہتے ہیں. ہر چیز کو جاننے سے پہلے اس کی تعریفات کا جاننا ضروری ہے. مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت برکاتہ العالیہ جب بھی آپ کوئی بھی بیان وہ فرمائے حضرت تب سننا، اس سوالات قائم کرتے ہیں. رحمت کسے کہتے ہیں، تعبیر کسے کہتے ہیں، رغبت کسے کہتے ہیں، ہدایت کسے کہتے ہیں، دین کسے کہتے ہیں، نعمت کسے کہتے ہیں، شکر. یہ الفاظ ہم آئے دن سنتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پوچھ لے اس کی تعریف کیا ہے، ہم ششدر حیران. جب آدمی اس کی تعریفات کو جانے گا، اس پر جب عمل کرے گا تو علم میں اضافہ ہوگا اور اس کو عمل کرنے میں مزہ بھی آئے گا. تو ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار تو کرنا ہی کرنا ہے، دل سے ماننا بھی ہے. یہ ہے، اور ہم سب کو الحمدللہ ثم الحمدللہ ماں کی گود سے ملا ہے. مفتی محمود الحسن گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے کسی جگہ پر لکھا ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان کہی جائے، اقامت کہی جائے، تو داہنے کان میں سورہ اخلاص بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرے. کیا ہوگا اس سے؟ انشاءاللہ آپ کا یہ بچہ مرتد ہو کر کبھی بھی نہیں مرے گا. اللہ والوں کی باتیں بہت عجیب ہوتی ہیں، اور آج کا زمانہ تو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کیسی کیسی چیزیں آ رہی ہیں، اور کیسے کیسے ایمان کے اوپر اور اسلام کے اوپر حربے ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو میں نے آپ کو تو بتلا دیا ایمان کس کو کہتے ہیں، اور وہ ہم سب کو مل چکا ہے. اور مقصود اور مطلوب کیا ہے؟ ایمان کے اندر پختگی، حقیقت والا ایمان، ایمان کو بنانا، ایمان کو بچانا. اور جو حدیث میں ہے من قال لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل. اس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، وہاں تک پہنچنا ہے، اس بارڈر تک پہنچنا ہے. ہمارے استاد محترم دو نصیحتیں ہمیشہ ہم کو کہا کرتے تھے. کہا تم کتنے پکے مومن ہو، کتنے پکے مسلمان ہو، اس کو جاننے کے لیے جب کبھی بھی تم کو ٹھوکر لگے تمہاری زبان سے کیا نکلتا ہے وہ دیکھ لینا. مجھے رات کو اگر کانٹا چپ جائے، کوئی کینچ لگ جائے،
کسی جگہ ٹھوکر لگ جائے یہ تو کچھ بھی نہیں، اور موت کی سختی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور حدیث میں اس کو پیش کر دیا گیا ہے کہ جب نیک بندہ ہوتا ہے تو گویا کہ لوٹ کے اندر سے، آٹے کے اندر سے بال کو اٹھا دیا، بس کتنی دیر ہوتی ہے، نہ آواز ہوتا ہے نہ دیر ہوتی ہے، اور نکال دیتی ہماری ماں بہن۔ اور اگر بندہ فاسق و فاجر ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حدیث میں بیان فرمایا کہ مخمل کا کپڑا کانٹوں کی بال پر ڈالو اور پھر اس کو کھینچو، اور اس کپڑے کی کیا حالت ہوتی ہے دیکھو، اس فاسق و فاجر گنہگار کی حالت ہوتی ہے موت کے وقت۔ اور دوسری نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں عورتیں دور دراز کنویں کے اوپر پانی بھرنے کو جایا کرتی تھی۔ جب دور دراز جاتی تھی تو ایک مٹکا یا ایک گڑھا لے کر نہیں جاتی تھی، تین تین چار چار رکھتی تھی، اور کم از کم 2۔ اب 4-5 لڑکیاں، 4-5 عورتیں ہیں، ہاتھ کھلے ہیں، مذاق بھی کر رہی ہے، باتیں بھی کر رہی ہے، ہنسی بھی آ رہی ہے، ایک دوسرے سے تالیاں بھی بجا رہی ہے، لیکن مٹکا اور گڑھا پانی کا گرتا نہیں۔ کیا وجہ؟ پوری توجہ وہاں لگی، کام ہو رہا ہے، بولنے کا، ہنسنے کا، تالیوں کا، سب چلنے کا، سب کام ہو رہا ہے، لیکن پوری توجہ یہاں ہوئی۔ تو دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو سارے کام کرنے ہیں، لیکن توجہ ہماری اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، کہ میں نے یہ دکان کھولا، اس کے اندر کوئی حرام آمدنی تو نہیں ہے، میں کھیت پر جا رہا ہوں، اس میں کچھ حرام چیز تو نہیں آ رہی، میرے ہاتھ میں یہ لقمہ ہے، اس کے اندر کوئی مشتبہ چیز تو نہیں ہے، میرے اوپر یہ کپڑا ہے، اس کے اوپر کوئی مشتبہ چیز تو نہیں ہے۔ پچھلے دنوں میں مجھے ایک ساتھی نے بتلایا، ہمارے دوست ہے سورت میں، وہ فیس بک استعمال کرتے ہیں، عجیب 4-5 مہینے کی پہلے بات ہے، کسی یہودی نے ٹویٹر پر لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں ہمارے خلاف کعبہ کے گلاف پکڑ پکڑ کر دعا کرو، تمہارے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ عجیب جملہ ہے، بس اتنا ہی اس نے لکھا، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس حقیقت والا ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کو یہ جملہ لکھنے کی ضرورت ہوئی۔ اور آگے اس نے انگریزی میں جو لکھا ہوا تھا، نہ ان کو سمجھ میں آیا نہ مجھے سمجھ میں آیا، لیکن کہنے کا منشا یہ تھا اس کا کہ آپ کون سے زمانے سے دعائیں کر رہے ہیں، کس زمانے سے اپنی دعائیں چالو ہیں ہمارے خلاف، لیکن ہمارا تو کچھ بگڑتا ہی نہیں۔ عجیب بات ہے، کتنے ہمارا مسلمان، ہاں یہودی ہمارا دشمن ہمارے خلاف کتنا حاوی ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے؟ کیا جواب دیں گے؟ ہم سے ہی پوچھو، اگر ہم نے یہ دین، یہ دعوت کی محنت کو آگے نہ پہنچایا میرے عزیزوں، مفتی محمود صاحب بارگلوی کی کتاب ہے دنیا دیکھی، اس کو پڑھو، بخارا، سمرقند، تاشقند، ازبکستان، کیا احوال ہو گئے۔ وہ احوال آئے دن دور نہیں ہے، وہ احوال آئے دن دور نہیں ہے، ہمارے بچے کلمے سے محروم ہو جائیں گے۔ حضرت ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے باغیچے میں، اور چند طلباء ہے، فرمایا سیاہ ستہ کو دیکھنا ہے، جس زمین کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ تڑپتے ہیں۔ بخاری اس زمین پر لکھی گئی، ترمذی اس زمین پر لکھی گئی۔ دشمن اتنا جراح ہے، اس لیے چاہے دنیا پیچھے رہے تو پیچھے رکھو اس کو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، لیکن دین کو آگے بڑھاؤ، دین کو آگے بڑھاؤ۔ نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز کی حقیقت نہیں ہے۔ نماز میں بہت ساری چیزیں ہیں، میں بارہا کہا کرتا ہوں، کچھ فرض ہے، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں،
اور اللہ کو یہی حقیقت والی نماز مطلوب ہے. ہم سنت پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، سنتوں کی رعایت کرتے ہیں، واجب کی رعایت کرتے ہیں. ماحول یہ ہو گیا ہے، اکثر کو دیکھا گیا کہ وتر کے اندر دعائے قنوت کو چھوڑ دیتے ہیں اور سلام پھیر کر اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے وقت برباد کیا، کچھ بھی نہیں ہوا. حنفیہ کے یہاں وتر واجب ہے اور واجب بمانا فرض ہے. اگر آپ کو فدیہ نکالنا ہوگا تو آپ کو 6 نمازوں کا نکالنا پڑے گا. حنفیہ کے یہاں 5 فرض اور وتر واجب بمانا فرض. آج ہماری نمازوں کا یہ ایک قول کے مطابق 51 سنتیں ہیں، ایک قول کے مطابق 53 سنتیں ہیں، ایک قول کے مطابق 57 سنتیں ہیں. ہمیں یاد نہیں ہے تو ہماری نمازی کیسی؟ باہر کے اندر کے 13 فرائض ہیں، یاد ہے؟ موٹے موٹے مسائل ہمیں معلوم نہیں ہے. واجبات بھی کیا ہمیں پتا ہے؟ ہم نے یاد کیے ہیں. اسی لیے یہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرائی جاتی ہے اور اللہ کے راستوں میں آپ کو بھیجا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے. سب سے پہلے شوق پیدا ہو، شوق، طلب. یہ اللہ کی دعوت کی محنت شوق ہے، طلب ہے. آدمی کے اندر شوق آ جائے اور طلب آ جائے تو اس کو یاد کرنا، اس پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے. اور شوق ہی نہ ہو، طلب ہی نہ ہو، دیکھو مرنا ہر ایک کو ہے. قرآن کہتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ. ہاں، اب محلات کے اندر لوک پر لوک لگاؤ، لوک پر لوک لگاؤ اور یہ سمجھو کہ موت مجھے نہیں آئے گی. لیکن جو وقت موعود ہے، جو آخری ٹائم آپ کا ہے، قرآن کا چیلنج ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ساعت علماء نے جگہ پر لکھا ہے کہ سیکنڈ کا 100واں حصہ. ساعت سیکنڈ کا 100واں حصہ، اتنا بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. اور بہت آ کر کے رہے وہ دبوچ لے گی مجھے اور آپ. اس دنیا کے اندر آج تک کوئی نہیں بچا اور قبر کی کوٹھڑی کے اندر مجھے اور آپ کو جانا ہے، سوال جواب دینا ہے. یہ دنیا جو ہے وہ محنت کی جگہ ہے. الدنیا دار المحنت. یہاں تھکو، عبادت کرو، اللہ کے نبی کا مشن اپناؤ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دین میں اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ، بے غرض بن کر جاؤ، خوشامدیں کرو ان کی. اللہ کے حبیب کیسے خوشامدیں کرتے تھے؟ اے اللہ، عمر بن الخطاب کو یا ابو جہل نے کسی ایک کو اسلام عطا، کسی ایک کو ایمان عطا فرما. دعائیں کر رہے ہیں، اس کے بعد محنت کرنے جاتے ہیں. آج ہم جاتے ہیں سرسر. کتنے ہمارے مسلمان بچے ہیں جو نمازوں سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، ایمانیات سے دور ہے، عقائد سے دور ہے. کیا اس کی پوچھ نہیں ہوگی میرے عزیزوں؟ پوچھ ہوگی. ہاں، صحابہ کھڑے ہو جائیں گے. میں نے کسی زمانے میں پڑھا تھا ہمارے ہندوستان میں سن ہجری 1 سے پہلے اسلام پہنچا ہے. سن ہجری 1 سے پہلے اسلام یہاں پہنچا. اور بعضوں نے لکھا ہے سن ہجری 15 کے بعد. جنہوں نے لکھا ہے کہ سن ہجری 15 کے بعد، وہ تو کہتے ہیں دلیل کے اندر انہوں نے پیش کیا یہ ہمارا بھاؤنگر کا گھوگا ہے، وہاں ایک مسجد آج بھی بنی ہوئی ہے، اس کے محراب 2 ہیں. دلیل بھی انہوں نے اس کو پیش کیا ہے اور میں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. آج بھی ہے. پہلے
نماز بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی. اسلام اتنا پرانا ہو اور ایک لمبے زمانے سے آئے ہو، خوش قسمت ہیں ہم لوگ. نعمت کی قدر کرو ورنہ نعمت چلی جائے گی. ہمارا جو یہ دریا لگتا ہے بمبئی سے لے کر کاٹھیاواڑ کے علاقے میں، دیکھو یہاں اللہ کے بندو اور اولیاء اللہ کے قدم میمونت گرے ہیں، اس لیے ہم دین کے مٹھاس کے اندر رچے بسے ہیں. ورنہ جاؤ کاٹھیاواڑ کے علاقے میں اللہ کے بندوں کے اولیاء اللہ کے قدم وہاں نہیں پڑے، آج بھی بدعت کا گڑھ ہے. ہاں یہ راجکوٹ اٹھاؤ، جوناگڑھ اٹھاؤ، پوربندر اٹھاؤ، واکانر اٹھاؤ، سریندر نگر اٹھاؤ، اور اس طرح بھاؤ نگر کا علاقہ اٹھاؤ، اور ہمارے اس سرزمین پر باہر ممالک سے اللہ کے بندے آئے. ارے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، تمہارے نامیل کے 100 سال پہلے کی تاریخ پڑھو. بدعت کا گڑھ آپ کا یہ آدم پیر جو قبرستان ہے وہاں ایک بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور لوگ بمبئی سے دکانیں لگانے آتے تھے. کتنا بڑا میلہ لگتا ہوگا آپ اندازہ تو لگاؤ. لیکن اللہ کے ولیوں کی برکت سے اللہ نے آپ کو کہاں پہنچایا. 4 ولی تھے اس زمانے میں، 4 ولی تھے. اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ان ولیوں کی جن خاندان والوں نے خدمتیں کی تھی اللہ نے ان کو آج چمکایا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. مسلمانوں، اللہ نے ہم کو جو نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، اس کا شکر بجا لاؤ. کیا مطلب؟ اس کو اپناؤ، اس کو کرو. مجھے ایک چیز میں بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے علاقے کی کوئی جماعت آتی ہے گھبراتی ہے، ناپھیل میں کام کرنا یعنی میں ان کو دلاسا دیتا ہوں آپ گھبراؤ مت. پھر جب وہ یہاں سے رخصتیں ہوتی ہے سب کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ وہاں تو کچھ کام ہے، کچھ جان ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں. وہ بڑی ناامیدیں ہوتی ہے. کیوں ایسا؟ ان کے ذہن میں ہوتا ہے اتنا بڑا جامعہ، لوگ کیسے ہوں گے اور وہاں کام کیسا ہوگا. علماء بات کرنے سے کامتے ہیں، علماء بات کرنے سے کامتے ہیں، آپ اندازہ تو لگا. لیکن جب ہماری مساجد کا حال دیکھتے ہیں، ہمارا گشتوں کا وزن دیکھتے ہیں، ہماری ملاقاتوں کی ترتیب دیکھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنی مٹھی میں بند کیا ہے، پھر بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں. آپ لوگ بدعتی ماحول میں تھے اور اللہ نے آپ کو اسلام کے اوپر کھڑا کیا. علاقے پالنپور حنوت تھے، غیر مسلم تھے، اس میں سے پھر محنت ہوئی، آدھے شیعہ بن گئے اور آدھے مومن بن گئے، اور کام کو کچھ پکڑا انہوں نے، کچھ پکڑا. جو علاقے بالکل کونے تھے آج تک، آپ نے بھی کارگزاریاں سنی ہوگی. یہ ڈیسا کا علاقہ جو ہے، یہ سدھپور کا علاقہ ہے جہاں امن کا ایک بھی گھر نہیں ہے. 4 مہینے کی 20 30 جماعتیں صرف ایک بستی سے نکل رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ آدمی اپنے کھیت میں محنت کرے اور پھل نہ کاٹے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے محنتیں نہیں کی ہے میرے عزیز، ہم نے اللہ سے مانگا نہیں ہے. ہمارے اہل اللہ نے جو ترتیبیں بتلائی ہے اس ترتیب کے اوپر دیورات چلے نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، ماحول کو بنانا پڑتا ہے. ماحول کو بنا، حضرت شیخ نے بارہا لکھا ہے کہ ایک آدمی پورے جوش کے ساتھ اٹھتا ہے کہ کام کو کرنا ہے، لیکن کچھ اللہ کے بندے آ جاتے ہیں، یاد ہے جو بڑا موٹو ہوشیار کام کروا والا، اس کی ہمتوں کو پست کر دیتے ہیں، وہ بیچارہ بیٹھ جاتا ہے. 2007 سے میں یہاں اسی نہج کے اوپر کام کو دیکھ رہا، اسی نہج کے اوپر. عزیزوں، یہ ہمارا یہی ایک جماعت ہے جو اس کام کو
اپنے دلوں میں لینا پڑے گا، اپنے دلوں میں اس کو تھاننا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ تہجد کی نماز کے اندر اللہ سے مانگو اور پھر کاموں کے لیے نکلو۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سب سے پہلے نبی کا طریقہ دیکھو اور ہر آدمی تہیہ کرے کہ میں اپنے گھر سے کام کو انشاءاللہ زندہ کروں گا، پھر آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، آپ پر کوئی انشاءاللہ انگلی نہیں اٹھائے گا کہ میرے بچے نمازی ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، لیکن کیا کہا تربیت کے باب میں؟ گھر میں کوڑا لٹکاؤ کہ بچے کی تربیت برابر ہو۔ وہ دیکھے گا کہ ہاں اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر ہوا ابا اس سے پیٹیں گے۔ شیخ رحمت اللہ علیہ نے خود عقیدے میں لکھا ہے کہ ایک نماز کے اندر اگر کسی کے پاس کھڑا ہو جاتا اور دوسری نماز میں اگر میں اسی آدمی کے پاس کھڑا ہو جاتا تو اب وہ مجھے پیٹتے تھے۔ بعض مرتبہ میں نکسیر کا بہانہ بنا کر یا کھانسی کا بہانہ بنا کر میں صف توڑ کے چلا جاتا تھا، دوسری جگہ کھڑا ہو جاتا تھا کہ اگر وہاں یحییٰ صاحب نے دیکھ دیا تو میری پٹائی لازم۔ ایک مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنے کے زمانے میں عوامین پڑھنے لگے، مسجد میں آگے پیٹا۔ حضرت شیخ فرماتے بعد میں وہ سمجھ میں آیا کہ وہ شیطان کا حربہ تھا کہ تیرے لیے علم حاصل کرنا، کتابوں کو یاد کرنا، کتابوں کو دیکھنا یہ افضل ہے، یہ فرض کے درجے میں ہے۔ یہ شیطان تجھے حربہ استعمال کر رہا ہے، افضل چیز سے اتار کر مفضول میں اتار دیتا ہے۔ اسی تربیت کی تب جا کے وہ حضرت شیخ بنے تھے۔ اولاد کی تربیت ضرورت ہے، اور تربیت کی ایسی آج کتب الاخطاب ہے، کتنی کتابیں لکھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے آخر میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ اللہ نے جتنی نعمتیں مجھے اور آپ کو دی ہے ان نعمتوں میں دو نعمتیں امپورٹنٹ ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لیکن اکثر انسان ان دونوں نعمتوں کے اندر دھوکے کھایا ہوا ہے۔ سب سے پیاری نعمت تندرستی، صحت والفراغ، اور ٹائم کا فارغ ہونا۔ الحمدللہ ہم سب کے ورنہ وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ آدمی تندرستی کی بنا پر اور تندرستی غائب ہو جائے گی اور بیماری آ جائے گی، وقت کا فارغ ہونا ختم ہو جائے گا اور آدمی مشغول بن جائے گا۔ اور جب آدمی کے پاس یہ دونوں نعمتیں ہوتی ہے آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ کی جتنی عبادت کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اور خصوصاً میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ کو تمہاری عبادت پر عشق آتا ہے، عشق، اللہ کو تمہاری عبادت دیکھنے کو مزہ آتا ہے۔ اور اسی کو حدیث میں کہا گیا شاب نشأ فی عبادت الرحمن۔ کل میدان محشر میں موتیوں اور منبروں کے ٹیلوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر جو لوگ گم رہے ہوں گے اس میں انشاءاللہ ایک آپ کو نوجوان کا طبقہ ہوگا جنہوں نے اپنی جوانی کی قدر کی، جنہوں نے اپنی جوانی کو قیمتی بنایا اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو لگایا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو۔ کیا ملے گا؟ لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے، اور رحم بمعنی دنیا ہدایت، اور رحم بمعنی آخرت جنت۔ اگر رحم کا تعلق دنیا سے لیتے ہو تو وہ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اطاعت کرو گے ہدایت کے لیے۔ اور ہم مکلف ہے دین کو پہنچانے کی، اسی لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع میں فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، چاہے ایک بات پہنچاؤ پہنچاؤ۔ نبی کی جو قرت تھی، جو فکر تھی، وہ ہم میں سے کسی کے اندر نہیں۔ ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بارہا سنا، 70 مرتبہ گئے، 80 مرتبہ گئے،
مایوس ہو گئے، انسان تھے، بشر ہے، نا امید ہو گئے، بیٹھ گئے۔ جبرائیل آئے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محمد باری تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو ایمان لانا نہ لانا یہ ان کے قبضے قدرت میں، تمہارا کام نہیں ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، چاہے تو وہ ایمان لائے چاہے تو وہ کفر کرے، تمہارا کام دین کی دعوت ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے ہر موقع پر صحابی کو ساتھ دیا، ہر موقع کیسی تربیت کی تھی صحابہ کی، عجیب و غریب تربیت کی تھی۔ تو دوستو کہنے کا منشا اور مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، میں وہی سبق کے اوپر واپس آ رہا ہوں۔ بیان کرنے مجھے آتا نہیں، مجھے تو سبق پڑھانے آتا ہے کہ ہمارے پاس جو صورت والا ایمان ہے اللہ اس کو حقیقت سے بدل دے، اور حقیقت والا ایمان اللہ کو مطلوب ہے۔ اور وہ حقیقت والا ایمان کیا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ دن میں خوب محنت کرے اور رات کو اللہ کی طرف رغبت کرے۔ انشاءاللہ اگر یہ کام ہوا، یہ کام اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہم دعائیں بھی کرتے ہیں یہ کام بڑھے گا، اور ہمیں ہماری نسلوں کے اوپر محنت کرنی ہے، ہمارے جوانوں کے اوپر محنت کرنی ہے، ہماری بچیوں کے اوپر محنت کرنی ہے۔ آج سے تقریباً 8 یا 10 سال پہلے حضرت رئیس المحدثین وہاں عبداللہ صاحب کابودروی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے مجلس میں آئے تھے اور مائک ہاتھ میں لے کر یہ کہا تھا، اے مسلمانوں اپنے گھروں کے اندر تقویت الایمان بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو سناؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جائیں گی۔ حضرت کا جملہ تو دیکھیے، آج وہ چیز اپنی آنکھوں سے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر میں یوں کہوں گا، ہمارے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کو ہم نے ملتوی کر دیا اور صحابہ اور صحابیات کے واقعات کو نہ بتلایا، نہ پڑھا، نہ سنایا، نہ سمجھایا، اس لیے یہ واقعہ پیش ہوا۔ ہمارے بچے کے پاس ایمان کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے، کیا ملے گا، حشر کیا ہے، قبر کیا ہے، کچھ نہیں۔ اور ہم نے مال کی محبت میں، بچے کی محبت میں اتنا بڑا موبائل دے دیا، لے بیٹا، اس بچی کا ایمان تو جائے گا۔ ان کی بہت خراب پلاننگ ہے، بہت خراب پلاننگ ہے۔ 4 مہینے یا 3 مہینے وہ لوگ رکھیں گے، پھر چھوڑ دیں گے۔ اب بچی اخیراً وہ سوسائڈ کرے گی، وہ چھلانگ لگائے گی یا زہر پیے گی، اس لیے کہ وہ رکھنے کو تیار نہیں ہے، اس کے پیٹ میں حمل ہے اور وہ یہاں معاشرے میں بھی نہیں آ سکتا۔ تو ہماری بچی کا خاتمہ ایمان پر ہوا، یہ ایمان پر ہوا۔ کیا اس کے بارے میں والدین کو پوچھ نہیں ہوگی اللہ کے یہاں؟ انہوں نے سارا ریسرچ کیا ہے، سارا ریسرچ کیا ہے، اور ہم نے صرف دیکھا، ہم تماشے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس حقیقت ہے، حدیث کی حقیقت ہے، قرآن کی حقیقت ہے، اللہ والوں کی باتوں کی حقیقت ہے، لیکن ہم سنتے ہیں اور پھر یہ کہیں گے یہ ملا مولوی صاحب تم ہی لے جاؤ، اور انہوں نے ریسرچ کر کے اس پر عمل کرنا شروع کروا دیا کہ اس طریقے سے کرو، ان کا ایمان ختم ہو جائے اور یہ کمزور ہو جائے گی۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ، اگر میرے اور آپ کے پاس اللہ کی طاقت ہے اور اللہ والا ایمان ہے اور اللہ والا دین ہے، کوئی طاقت دنیا کی پسے پسپا مجھے اور آپ کو نہیں کر سکتی انشاءاللہ۔ لیکن وہ طاقت
اس ایمان کے اعتبار سے میں اور آپ کمزور پڑتے ہیں، اس لیے فوراً مجھے اور آپ کو وحشت ہوتی ہے ہمارا کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آدمی تھان لے بس مرنا ہے، بس اللہ سے دعائیں کرتا رہے کہ اللہ کچھ بھی ہو جائے حالت ایمان میں موت عطا فرما، کچھ بھی ہو جائے۔ آدمی نے محنت کی، مجھے اچھا مکان بنانا ہے،